کیا کہاں سب یہاں خوش آمدید۔ آج چلیں گے راولپنڈی کی گلیوں میں، سڑکوں میں، شاہراہوں میں، اور تلاش کریں گے راولپنڈی کے حسن کو، ان کے بازاروں کو، ان کی خوبصورتی کو، ان کے پارکوں کو، اور راولپنڈی کی شناخت کو، اور بتائیں گے آپ کو کون سی چیز کہاں مل سکتی ہے۔ کپڑے کہاں مل سکتے ہیں، جیولری کہاں ملتی ہے، ہاؤس ہولڈ کی چیزیں کہاں ملتی ہیں، اور بجٹ شاپنگ کہاں ہوتی ہے۔ چلیں گے موتی بازار بھی اور صدر بھی، کمرشل مارکیٹ، سیٹلائٹ ٹاؤن، اور پتہ نہیں کہاں کہاں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک طرف نا ایسی عسکری سنجیدگی ہے کہ وہاں ملک کے اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں، اور ٹھیک اس کے برعکس اگر آپ چند کلومیٹر کے فاصلے پر دیکھیں تو ایسی بھیڑ بھاڑ، ایسی تنگ گلیاں اور عام زندگی کا وہ شور و غل ملے گا کہ انسان اپنی آواز تک نہ سن سکے۔ صحیح بات ہے، یہ جو شدید تضاد ہے نا، یہی تو اصل میں اس کی پہچان ہے۔ بالکل، یہ بالکل مخالف رنگ ہی دراصل راولپنڈی کی اصل کہانی بتاتے ہیں۔ جب بھی جڑواں شہروں یا ٹوئن سٹیز کا ذکر آتا ہے تو عام طور پر ذہن میں یہی خیال ابھرتا ہے کہ دو بالکل ایک جیسے شہر ہوں گے۔ ہاں، یعنی ایک جیسی عمارتیں ہوں گی، ایک جیسا مزاج ہوگا دونوں کا۔ ہاں، مگر جب ہم اظہر نیاز کی مرتب کردہ گائیڈ راولپنڈی واٹ اٹ از نون فار کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں نا، تو اس تحقیقی گفتگو میں کہانی بالکل مختلف اور پیچیدہ لگتی ہے۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور اس گائیڈ کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان پہلوؤں کو سامنے لایا جائے جو عام طور پر نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم ایک مثال دی جائے نا تو راولپنڈی، یا جسے عام طور پر اور بہت پیار سے پنڈی کہا جاتا ہے، وہ ایک تجربہ کار، رونق سے بھرپور اور تھوڑا سا بھیڑ بھاڑ والا بڑا بھائی ہے۔ اچھا، بڑا بھائی، یہ مثال تو بہت دلچسپ ہے۔ ہاں نا، اور اس بڑے بھائی نے اپنے منظم، شانت اور منصوبہ بند چھوٹے بھائی کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، اور وہ چھوٹا بھائی ظاہر ہے اسلام آباد ہے۔ واقعی دونوں کا مزاج بالکل ہی الگ ہے۔ یہ تصور اس لیے اہم ہے کیونکہ لوگ عام طور پر رہتے پنڈی میں ہیں اور صبح اٹھ کر کام کرنے اسلام آباد جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سا مگر انتہائی خوبصورت مشترکہ طرز زندگی ہے، ایک ایسی ڈیلی مائیگریشن جو ان دونوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہاں جو بات توجہ طلب ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پنڈی صرف ایک، جسے کہتے ہیں نا، بیڈ روم کمیونٹی یا صرف ایک رہائشی علاقہ ہے۔ اس شہر کی بنیاد میں ایک انتہائی اہم عسکری اور جیو اسٹریٹجک اہمیت شامل ہے۔ یعنی جی ایچ کیو کی موجودگی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ بالکل، ہم اکثر پنڈی کو صرف ایک راستے یا عام شہر کے طور پر دیکھتے ہیں، مگر دراصل یہ پاکستان آرمی کے جنرل ہیڈ کوارٹرز یعنی جی ایچ کیو کا مرکز ہے۔ یہ محض ایک حقیقت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی فورس ہے جس نے اس شہر کے پورے جغرافیے اور معیشت کو شکل دی ہے۔ واقعی، مطلب شہر کے اندر اتنی بڑی عسکری موجودگی کا اثر تو ہر چیز پر پڑتا ہوگا۔ ہاں، یہاں کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں، یہاں کی سیکیورٹی، اور یہاں تک کہ ریئل اسٹیٹ کا نظام بھی اسی جیو اسٹریٹجک اہمیت کے گرد گھومتا ہے۔ دونوں شہر دروازے سے دروازہ ملا کر جڑے ہوئے ضرور ہیں، مگر راولپنڈی کی اپنی ایک وسیع اور آزاد پہچان ہے جو اس کے صدیوں پرانے مزاج، تجارتی مرکزوں اور اس اہم ملٹری بیس کے امتزاج سے بنتی ہے۔ رائٹ؟ صحیح پکڑا آپ نے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں قومی اہمیت کے سنجیدہ ترین ادارے اور عام آدمی کی روزمرہ جدوجہد ایک ہی زمین پر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور اسی سنجیدگی اور شور و غل کے امتزاج کو دیکھ کرنا میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک شہر اس قدر مختلف چیزوں اور اتنے بڑے پیمانے پر آبادی کو سنبھالتا کیسے ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ اگر ہم گائیڈ کے اعداد و شمار پر غور کریں نا، تو اسلام آباد کے میٹرو علاقے کے ساتھ مل کر اس کی آبادی تقریباً 5 ملین یعنی 50 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ 50 لاکھ! او واو! ایک لمحے کے لیے اس 50 لاکھ کے عدد پر غور کریں اگر انسان، یہ آبادی تو دنیا کے کئی چھوٹے ممالک کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ بالکل۔ روزانہ ان لوگوں کا نکلنا، سفر کرنا، واپس آنا، یہ آمد و رفت کا آخر کیسا نظام ہے جو اتنے بڑے دباؤ کو برداشت کر لیتا ہے اور شہر کا پہیہ رکنے نہیں دیتا؟ میں تو حیران ہوتا ہوں سوچ کر۔ اس دباؤ کو سمجھنے کے لیے نا، ہمیں اس کے جغرافیے اور حدود کو تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ راولپنڈی صرف وہی شہر نہیں ہے جو ہمیں بظاہر نظر آتا ہے۔ اچھا،
تو اور کیا شامل ہے اس میں؟ گائیڈ ہمیں بتاتی ہیں کہ شہر کا اپنا رقبہ لگ بھگ 259 مربع کلومیٹر ہے، مگر جب ہم پورے ضلع راولپنڈی کی بات کرتے ہیں تو یہ 5286 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ایک وسیع خطہ ہے۔ اچھا، یعنی ضلع بہت بڑا ہے۔ ہاں، اور اس پورے ضلع میں 6 اہم تحصیلیں آتی ہیں، جن میں خود راولپنڈی، گجر خان، کہوتا، کوٹلی ستین، مرے اور ٹیکسلا شامل ہیں۔ ویٹ، یہ سب پنڈی ضلع میں آتے ہیں؟ جی ہاں، اور ان تحصیلوں کا ذکر صرف جغرافیائی معلومات نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی چابی ہے کہ شہر کام کیسے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر گجر خان کو ہی لے لیں۔ گجر خان تو ویسے ہی عسکری بھرتیوں کے لیے کافی مشہور ہے، رائٹ؟ صحیح کہا، گجر خان کا علاقہ تاریخی طور پر ملٹری ریکروٹمنٹ کے لیے مشہور ہے، جو سیدھا GHQ کی موجودگی سے جڑا ہوا ہے، جبکہ مری اور ٹیکسلا اس شہر کو ثقافت، تاریخ اور ٹورزم فراہم کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور ان سب کو جوڑنے والی کڑی یہ ہے کہ راولپنڈی دراصل شمالی پاکستان کا گیٹ وے یعنی دروازہ ہے۔ گیٹ وے ہونے کا سیدھا سا مطلب تو پھر یہ ہے کہ پنڈی ایک فنل کی طرح کام کرتا ہے، یعنی جو بھی شخص ملک کے جنوب سے آئے گا اور اس نے شمالی پہاڑوں جیسے مری، ناران، کاغان یا ہنزا کی وادیوں کا رخ کرنا ہے تو وہ اس فنل سے ہو کر ہی گزرے گا۔ بالکل ایسی ہی بات ہے، اور یہ صرف سیاحوں تک محدود نہیں ہے۔ شمالی علاقہ جات کی آمد و رفت، وہاں کا سامان، تجارت، سب کچھ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ واقعی، اور پھر چکلالہ کے علاقے میں ایئرپورٹ کی موجودگی اور ٹیکسلا کے قدیم مقامات تک رسائی بھی تو ہے۔ ہاں، جو اسے لا محالہ ایک مرکزی ٹریول ہب بناتے ہیں۔ اب آپ نے جو سوال پوچھا تھا نا کہ اتنا بڑا دباؤ سنبھالا کیسے جاتا ہے، جی، وہ 50 لاکھ والا۔ تو وقت کے ساتھ اس شہر نے سفر کے طریقوں میں زبردست جدت پیدا کی ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگ صرف لوکل وینز اور رکشہ پر انحصار کرتے تھے، مگر اب آبادی کی ضروریات نے کریم اور ان ڈرائیو جیسی رائیڈ ہیلنگ ایپس کے استعمال کو انتہائی عروج پر پہنچا دیا ہے۔ یہ تو ہے، ایپس نے زندگی آسان کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سفر کے اس نظام میں سب سے انقلابی کردار شاید میٹرو بس کا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ میٹرو بس جو راولپنڈی کو اسلام آباد سے سیدھا جوڑتی ہے، یہ صرف ایک بس نہیں ہے، یہ ان ہزاروں ملازمین، طالب علموں اور عام کارکنوں کے لیے ایک معیشتی لائف لائن ہے، جس نے دونوں شہروں کے درمیان فاصلے اور سفر کی قیمت دونوں کو انتہائی کم کر دیا ہے۔ میں اصل میں اسی معیشتی لائف لائن کے تصور پر رکا ہوا تھا۔ اچھا، کیا سوچ رہے تھے آپ؟ اگر میٹرو بس ایک لائف لائن ہے نا، تو وہ آخر کس چیز کو زندہ رکھ رہی ہے؟ جب 50 لاکھ کی آبادی ہو اور روزانہ ہزاروں لوگ گیٹ وے کے طور پر ایک ہی شہر کے وسط سے گزر رہے ہوں، تو وہاں کی معیشت اور خرید و فروخت کا نظام تو کوئی عام نظام نہیں ہو سکتا نا؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ ایک مکمل ایکو سسٹم ہے۔ گائیڈ میں بازاروں کی جو تفصیل دی گئی ہے، اس سے ایک بات بہت واضح ہوتی ہے کہ یہاں کا بازار کوئی عام سی مارکیٹ نہیں ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ راجہ بازار جیسی جگہیں بظاہر تنگ گلیوں اور بھیڑ کا ایک بے ترتیب مجموعہ لگتی ہیں۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ بس افراتفری ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک انتہائی منظم اور لکھے بغیر چلنے والا ڈسٹریبیوشن الگوریدم ہے، ایک ایسی سپلائی چین کا نروس سسٹم جو پورے ملک کو کنٹرول کرتا ہے۔ واقعی آپ نے اسے ان ریٹن ڈسٹریبیوشن الگوریتم کہہ کر دراصل پورے معیشتی نظام کا نچوڑ پیش کر دیا ہے۔ راولپنڈی کی معیشت چند بڑے ستونوں پر کھڑی ہے۔ وہ ستون کون سے ہیں؟ ایک تو ریٹیل اور ہول سیل ٹریڈ ہو گیا، پھر ریئل اسٹیٹ، لاجسٹکس اور ظاہر ہے ملٹری انڈسٹریز۔ ان میں بازاروں کا نظام سب سے نمایاں ہے۔ لوگ عام طور پر راجہ بازار کو صرف بجٹ شاپنگ کا مرکز سمجھتے ہیں۔ ہاں، مگر راجہ بازار دراصل ہول سیل اور بجٹ شاپنگ کی ایسی بھول بھلیاں ہیں جہاں کپڑوں سے لے کر جیولری اور گھریلو اشیاء تک ملک بھر کا سامان آتا ہے اور پھر تقسیم ہوتا ہے۔ یعنی پورے پاکستان کے چھوٹے دکانداروں کی ضروریات یہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ بالکل، یہاں بازار بغیر کسی مرکزی منصوبہ بندی کے خود بخود الگ الگ زاویے اختیار کر چکے ہیں۔ اور اسی لیے گائیڈ میں آنے والوں کے لیے ایک انتہائی عملی ٹپ بھی موجود ہے۔ اگر اس سپلائی چین مزے میں راجہ بازار میں بھیڑ سے بچنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟
تو وہاں صبح جلدی جانا چاہیے جب پہیا بس گھومنا شروع ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ صحیح، مگر اس اکانومی میں اسپیشلائزڈ ہبز بھی تو ہے نا، جیسے موتی بازار کا اس گائیڈ میں نمایاں ذکر ہے۔ ہاں، جہاں راجہ بازار ہر قسم کی سستی اور عام اشیاء کا مرکز ہے، وہاں موتی بازار نے تاریخی طور پر خود کو مکمل طور پر محسوس کر لیا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ اور فائن جیولری کا مرکز ہے۔ آس پاس کے شہروں اور گاؤں سے لوگ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خریداری کے لیے خاص طور پر موتی بازار کا رخ کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ اسپیشلائزیشن صرف یہی نہیں رکتی۔ جب راجہ اور موتی بازار سے نکل کر ہم صدر کی طرف دیکھتے ہیں نا، تو منظر بالکل بدل جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ صدر اچانک برانڈڈ دکانوں، الیکٹرانکس اور موبائل فونز کا ایک ہب بن جاتا ہے۔ اس کے بعد درمیانی رینج کے برانڈز اور ڈیلی شاپنگ کے لیے کمرشل مارکیٹ اور سیٹلائٹ ٹاؤن آتے ہیں۔ یہ شہر کے ان حصوں کی نشاندہی کرتا ہے جہاں مڈل کلاس آبادی کی خرید و فروخت مرکوز ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ پوائنٹس ایک بہت گہری بدلاؤ کی کہانی سنا رہے ہیں۔ ایک طرف پرانی اور تنگ گلیاں ہیں جہاں قدیم طریقوں سے تجارت ہو رہی ہے، اور دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ جب ہم بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ اے کی طرف بڑھتے ہیں، جو چکلالہ اسکیم 3 اور پشاور روڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو وہاں دنیا ہی مختلف ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں، وہاں اچانک آپ کو ہائی اینڈ جدید شاپنگ، چمکتے ہوئے مالز اور اپ سکیل رہائش ملتی ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب بحریہ ٹاؤن جیسی ماڈرن جگہ بن گئیں تو لوگ راجہ بازار جانا چھوڑ دیں گے، مگر ڈیٹا تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ شہر کا پہیا دونوں جگہوں پر الگ الگ طاقت سے گھوم رہا ہے۔ پنڈی نے اپنے پرانے مرکز کو بھی زندہ رکھا ہے اور نئے سینٹرز بھی کھڑے کر لیے ہیں۔ یہ مشاہدہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ اربن ڈیولپمنٹ کی اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ جدیدیت ضروری نہیں کہ قدیم وراثت کی دشمن ہو۔ صحیح، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں۔ ہاں، دونوں زونز پیریلل چلتے ہیں، کیونکہ ان کی آبادیوں کی ضروریات اور پرچیزنگ پاور یعنی خریدنے کی طاقت مختلف ہے۔ بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے کی تعداد اور وسعت میں اضافہ شہر کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی زبردست ترقی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یعنی یہ علاقے اس 5 ملین کی آبادی کے اس حصے کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں جن کی آمدنی بہتر ہے اور جو جدید سہولیات چاہتے ہیں۔ بالکل، جبکہ قدیم بازار اس آبادی اور پورے ملک کے اس نیٹ ورک کو چلاتے ہیں جن کی بنیاد افورڈیبلٹی اور ویرائٹی پر ہے۔ اسی وجہ سے اس مطالعے میں ایک کوئک گائیڈ کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ کوئک گائیڈ کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر شادی کے کپڑے چاہیے تو موتی بازار جائیں، الیکٹرانکس کے لیے صدر، بجٹ کے لیے راجہ بازار اور لگژری برانڈز کے لیے بحریہ ٹاؤن یا کمرشل مارکیٹ کا انتخاب بہتر ہے۔ یہ خود کفالت اور تقسیم ہی اس شہر کی معیشت کو گرنے نہیں دیتی۔ زبردست۔ اب جب ہم ان وسیع بازاروں اور شہر کی اس فزیکل ایکسپینشن پر غور کر چکے ہیں تو ظاہر ہے اس بدلتے ہوئے جغرافیہ نے لوگوں کے طرز زندگی کو بھی بدلا ہوگا، اور خاص کر ان کے دسترخوان کو۔ ایگزیکٹلی۔ راولپنڈی کی ثقافت اور اس کی پہچان اس وقت تک نامکمل ہے جب تک اس کے فوڈ کلچر یعنی کھانوں کا تجزیہ نہ کیا جائے۔ گائیڈ نے بہت ہی خوبصورتی سے اس فوڈ کلچر کو 2 واضح خیموں میں بانٹ دیا ہے، لوکل لیجنڈز اور ماڈرن ڈائننگ۔ ہاں، اور یہ صرف کھانوں کی قسم نہیں ہے، یہ دراصل ڈیموگرافی اور نسلوں کا فرق ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ تھوڑا سمجھائیں اسے۔ یہ حصہ دراصل اس بات کا آئینہ ہے کہ شہر ثقافتی طور پر کیسے بدل رہا ہے۔ لوکل لیجنڈز وہ نام ہیں جنہوں نے دہائیوں سے پنڈی کے عام آدمی کے ذائقوں پر راج کیا ہے۔ سیوا فوڈز۔ بالکل، سیوا فوڈز کے پلاؤ کباب کا نظام لے لیں جو ڈیلی ہزاروں کی تعداد میں فوڈ سرو کرتا ہے۔ اس کی مقبولیت اس کی کنسسٹنسی میں ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر صدر کے ٹریڈیشنل بن کباب سٹالز، رحمت سویٹس کے سموسے، پنڈی چنا اور موری روڈ پر دیر رات تک چلنے والے بی بی کیو سپاٹس ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو وہاں کی آبادی کے مزاج کا حصہ بن چکی ہیں۔ یعنی یہ محض کھانا نہیں، یہ اس شہر کی سوشل ہسٹری کا حصہ ہے۔ بالکل صحیح۔ مگر دوسری طرف گائیڈ ماڈرن ڈائننگ کا جو نقشہ کھینچ رہی ہے، جیسے بحریہ ٹاؤن فیز 7 اور 8 کے ہائی اینڈ ریسٹورانٹس ہو گئے، سیٹلائٹ ٹاؤن کی فوڈ سٹریٹ اور PWD ڈبل روڈ جہاں نئے دور کے کیفیز بن چکے ہیں، اس نے میرے ذہن میں ایک دلچسپ الجھن پیدا کی ہے۔ کیسی الجھن؟
مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ ایک شہر جو اپنے پرانے اور روایتی ذائقوں کا اس قدر عاشق ہو، وہاں اچانک یہ ایکسپینسو کیفیز اور ماڈرن فاسٹ فوڈ کہاں سے آ گئی؟ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ وہ بڑا بھائی جو ہمیشہ دھوتی کرتا پہنتا تھا، اس نے اب نئی نسل کے ساتھ بیٹھ کے ماڈرن کیفے میں کافی پینا بھی سیکھ لیا ہے، لیکن اپنی پرانی کڑک چائے نہیں چھوڑی؟ بہت ہی پیاری مثال دیا آپ نے. یہ تصور بالکل درست ہے، اور اس کی وجہ وہی معیشیتی اور رہائشی پھیلاؤ ہے جس کی ہم نے پہلے بات کی. یعنی ریئل اسٹیٹ کا اثر فوڈ پر بھی آیا ہے؟ ہاں نا، جب بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے جیسی اپ سکیل ریئل اسٹیٹ بنے گی تو وہاں کی زمین کی قیمت اور وہاں کا کرایہ عام دکاندار افورڈ نہیں کر سکتا. وہاں ہائی مارجن بزنسز جیسے فینسی کیفیز اور انٹرنیشنل فاسٹ فوڈ چینز ہی چل سکتی ہیں. صحیح. اور پرانے شہر میں؟ دوسری طرف قدیم شہر میں آبادی کی گنجانجیت اور والیوم اتنا زیادہ ہے کہ وہاں سیور اور رحمت سویٹس جیسے لو مارجن مگر ہائی والیوم ماڈلز ہی فٹ بیٹھتے ہیں. اچھا، تو اس طرح یہ دونوں قسم کا فوڈ کلچر ایک دوسرے کو ٹکر مارنے کے بجائے اپنی اپنی آبادی کے حساب سے پھیل رہا ہے. قدیم ذائقے قائم ہیں اور جدیدیت اب اپنی جگہ بنا رہی ہے. بالکل. اور یہ جو ماڈرن کیفیز میں نئی نسل بیٹھی نظر آتی ہے اور یہ جو نئے آئیڈیاز پنڈی کی فضا میں شامل ہو رہے ہیں، یہ اچانک کہیں آسمان سے تو نہیں اترے نا؟ تو کہاں سے آئے ہیں؟ اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو اس آبادی میں یہ بدلاؤ ایک خاموش انقلاب کی وجہ سے آیا ہے، اور وہ انقلاب ہے تعلیم کا. یہ بات تو ہے. کسی بھی عظیم شہر کو وقت کے ساتھ زندہ اور متحرک رکھنے کے لیے عموماً صرف کھانا اور خریداری کافی نہیں ہوتی. وہاں کی سوچ اور ذہنات کو پروان چڑھانے والی درسگاہیں اس شہر کا مستقبل طے کرتی ہیں. واقعی. اور گائیڈ میں جن تعلیمی اداروں کا ذکر ہے وہ اپنے اندر باقاعدہ ایک کہانی رکھتے ہیں. مثال کے طور پر، تعلیمی ڈھانچہ کسی بھی شہر کی بنیاد ہوتا ہے، اور اظہر نیاز کی گائیڈ اس بات کو پوری اہمیت دیتی ہے. راولپنڈی میں اعلیٰ تعلیم کے ادارے صرف عمارتیں نہیں ہیں، وہ اس خطے کی ضروریات کے مطابق بنائے گئے ہیں. مثال کے طور پر پیر مہر علی شاہ آریڈ ایگریکلچرل یونیورسٹی کو ہی لے لیجئے. میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اس کے نام میں ایرڈ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ راولپنڈی اور پوٹھوہار کا پورا خطہ بارانی ہے، یعنی یہاں نہروں یا کنالز کا نظام نہیں ہے بلکہ زراعت کا انحصار بارش پر ہے. اس لیے اس مخصوص جغرافیے کے لیے اس جیسی مخصوص یونیورسٹی قائم کی گئی. اوہ واو، یہ تو بہت ہی دلچسپ بات بتائی آپ نے. اور عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے؟ اس کے لیے فاطمہ جنہ ویمن یونیورسٹی کی موجودگی اس شہر کے لیے بہت اہم ہے. ایک ایسی جگہ جو تاریخی طور پر عسکری اہمیت اور سنجیدگی کے لیے جانی جاتی ہو، وہاں ایسی اعلیٰ درسگاہ کا ہونا خواتین کو آگے بڑھنے اور خود مختار بننے کا وسیع راستہ دیتا ہے. اور کیونکہ یہ ایک ٹوین سٹی ہے، اس لیے یہ تعلیمی فائدے یہاں تک محدود نہیں رہتے، رائٹ؟ بالکل نہیں. پنڈی کے ہزاروں طلباء روزانہ صرف چند کلومیٹرز کا سفر کر کے اسلام آباد میں موجود NUML اور نسٹ جیسی عالمی معیار کی یونیورسٹیز تک آرام سے پہنچ جاتے ہیں. اور بنیادی تعلیم کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے تو روٹس انٹرنیشنل، بیکن ہاؤس اور صدیق پبلک اسکول جیسے نامور ادارے اسی تعلیمی ایکو سسٹم کا حصہ ہیں. ہاں، یہ سب مل کر ایک بہترین ماحول بناتے ہیں. لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ اس شہر کے پاس ایک ایسی تاریخ بھی تو ہے نا جو کسی بھی کتاب یا درسگاہ سے باہر صدیوں کی کہانی سناتی ہے. ہم اکثر پنڈی کو صرف انگریزوں کی چھاونی سمجھتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. بالکل. یہاں قدیم مغل دور کا راوت فورٹ بھی موجود ہے، اور اس کے قریب ہی ٹیکسلا میوزیم اور اس کے قدیم خنڈرات ہیں. یہ خنڈرات اس بات کا ثبوت ہیں کہ راولپنڈی کا یہ خطہ کوئی نیا ٹرانزٹ ہب نہیں ہے، بلکہ ہزاروں سال پہلے بھی دنیا یہاں سے گزرتی تھی اور رکے بغیر آگے نہیں جا سکتی تھی. صحیح کہا. تاریخ کا یہ تسلسل ہی دراصل ٹورزم کو جنم دیتا ہے. ٹیکسلا اور راوت فورٹ تاریخ سے شغف رکھنے والوں کو کھینچتے ہیں، جبکہ عام ہوا خوری اور تفریح کے لیے شہر میں ایوب پارک، جنہ پارک اور نواز شریف پارک جیسی جگہیں بتائی گئی ہیں. اور سننے میں آیا ہے کہ اسلام آباد کے کچھ اہم مقامات کو بھی گائیڈ میں شامل کیا گیا ہے. ہاں، دلچسپ بات یہ ہے کہ گائیڈ میں اسلام آباد کی فیصل ماسک اور پاکستان مانیومنٹ کو بھی آنے والوں کی سہولت کے لیے پنڈی کے تفریحی مقامات کے ٹور میں شامل رکھا گیا ہے. اس کی وجہ وہی ٹوین سٹی والا مزاج ہے. اس کی وجہ وہی انفراسٹرکچر اور میٹرو بس ہے جس نے دراصل سرحدوں کی لکیریں مٹا دی ہیں.
اور ویسے سیاحوں کے لیے ایک انتہائی اہم ٹورزم ٹپ جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس شہر کی سیر کا بہترین وقت اکتوبر سے مارچ کا ہے، کیونکہ اس وقت سردی ہوتی ہے۔ ہاں، جب پوتوہار کی خوشگوار سردی گھومنے پھرنے اور باہر وقت گزارنے کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک عملی مشورہ یہ بھی دیا گیا ہے کہ میوری روڈ، جو کہ شہر کی اہم ترین شاہراہ ہے، اس پر شام کی بھاری ٹریفک اور رش سے بچنے کی حکمت عملی بنانی چاہیے۔ تو اس رش سے بچنے کا کیا حل ہے؟ حل یہی ہے کہ جہاں ممکن ہو آمد و رفت کے لیے میٹرو بس کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ ٹریفک میں پھنسنے سے بچا جا سکے۔ زبردست ٹپ ہے یہ تو اگر ہم ان تمام بکھرے ہوئے دھاگوں کو اور اس پورے تحقیقی مطالعے کو ایک جگہ سمیٹیں تو ایک بہت ہی واضح اور مکمل تصویر ابھرتی ہے ہمارے سامنے۔ کیا تصویر سامنے آتی ہے؟ یہی کہ پنڈی صرف اسلام آباد تک پہنچنے کا ایک درمیانی راستہ یا کوئی ہائی وے کا بائی پاس نہیں ہے۔ یہ 50 لاکھ آبادی کا ایک مکمل زندہ وجود ہے جس کی اپنی ایک گھیستی ہوئی دھڑکتی ہوئی پہچان ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں ایک طرف GHQ کی عسکری طاقت اور قومی سنجیدگی کھڑی ہے اور ٹھیک اس کے برعکس راجہ بازار کی وہ لامحدود رونق اور تجارت چل رہی ہے جو پورے ملک کو سپلائی دیتی ہے۔ واقعی یہ ایک بڑا خوبصورت امتزاج ہے۔ ایک طرف سیور کے پلاؤ کی مستقل وراثت ہے تو دوسری طرف بہاریا کے نئے چمکتے کیفیز ہیں۔ یہ سچ میں ایک عجیب اور عظیم تجربہ کار شہر ہے۔ اس تحقیقی گفتگو کا خلاصہ دراصل اس گائیڈ کے سب سے اہم پیغام کو واضح کر دیتا ہے۔ اظہر نیاز کی یہ گائیڈ اس بات کو قبول کرتی ہے کہ پنڈی کا بنیادی مزاج ایک اولڈ سٹی چارم یعنی قدیم کشش والا مزاج ہے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت بھی نمایاں ہوتی ہے کہ یہ شہر تیزی سے پھیل کر ایک وسیع ریئل اسٹیٹ اور کمرشل ہب بن چکا ہے، جہاں روزانہ شیشے اور کنکریٹ کے نئے بلاکس کھڑے ہو رہے ہیں اور جدید بستیاں شہر کا مرکز ثقل اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ بالکل، اور جب دونوں صراط یعنی قدیم اور جدید اتنی تیزی سے آمنے سامنے آ جائیں تو ظاہر ہے ایک شدید قسم کا ٹکراؤ اور تضاد وجود میں آتا ہے جو ذہن میں ایک بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ کون سا سوال؟ یہی وہ غور طلب نقطہ ہے جس پر اس مطالعے کو انجام تک پہنچانا چاہیے۔ جس بہاؤں اور تیزی کے ساتھ یہ جدید اور وسیع کمرشل زونز بن رہے ہیں اور سرمایہ نئی بستیوں کی طرف منتقل ہو رہا ہے، کیا آنے والے وقت میں یہ شیشے اور کنکریٹ کی نئی بلند عمارتیں پنڈی کی اس قدیم اور روحانی کشش کو پوری طرح نگل لیں گی؟ یہ ایک واقعی ڈرا دینے والا خیال ہے۔ کیا پرانے بازاروں کی وہ خالص مٹی اور عام زندگی کی رونق اس نئی اربن ڈیولپمنٹ کے بوجھ تلے دب کر رہ جائے گی، یا پھر پنڈی کی یہ صدیوں پرانی بھول بھلیاں اور اس کا وہ تجربہ کار بڑا بھائی والا مزاج اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے اس نئی جدیدیت کو بھی بالکل ویسے ہی اپنے اندر جذب کر لے گا جیسے اس نے ہزاروں سال سے ہر نئے آنے والے کو اپنے داسترخوان پر جگہ دی ہے؟ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کیا وقت کے ساتھ وہ بڑا بھائی مکمل طور پر بدل کر کسی کارپوریٹ مینیجر جیسا دکھنے لگے گا، یا اپنی وہ مخصوص پہچان اور بازاروں کا وہ خالص شور ہمیشہ زندہ رکھے گا؟ یہ ایک ایسی فکر ہے جو دلوں اور ذہنوں میں تادیر ٹھہر جاتی ہے۔ سوچتے رہیے،